बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। موضوع پر مسح کی بحث چل رہی ہے۔ ہم نے اس کے مختلف احکام پڑھ لیے ہیں۔ آج کے سبق میں ہم موضوع سے ملتی جلتی کچھ اور چیزیں بھی ہوتی ہیں جو کہ چمڑے سے بنے ہوئے نہیں ہوتے بلکہ سوت سے یا آج کل کے دور کے اعتبار سے ریگزین کے بنے ہوئے موزے ہوتے ہیں، ان کے متعلق کیا احکامات ہیں وہ ہم انشاءاللہ آج کے سبق میں پڑھیں گے۔ وَمَن لَبِسَ الْجُرْمُوقَ فَوْقَ الْخُفِّ مَسَحَ عَلَيْهِ وَلَا يَجُوزُ الْمَسْحُ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ إِلَّا أَن يَكُونَا مُجَلَّدَيْنِ أو منعلین وقال یجوز اذا کانا ثقینین لا یشفان۔ یہ مجلدین ہے، یہ تھوڑا سا لکھنے میں غلطی ہو گئی تھی، یہ اس طریقے سے اب یہ ٹھیک ہوگا۔ یہ عبارت پڑھ لی ہے، اب اس کا آپ ترجمہ دیکھ لیں۔ ومن لبسا، جو شخص پہنے جرموک موزوں کے اوپر تو وہ اسی پر مسح کر لے گا۔ ولا یجوز، اور جائز نہیں ہے مسح کرنا جوربین پر مگر یہ کہ وہ دونوں ہوں مجلدین یا پھر منعلین، اور صاحبین نے فرمایا جائز ہے جبکہ وہ دونوں اتنے موٹے ہوں کہ ان سے پانی نہ رستا ہو۔ یہ عبارت پڑھ لی ہے، ترجمہ کر لیا ہے، اب ہم چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ تشریح میں کچھ چیزیں ہیں جو ہم نے پہلے سمجھنی ہیں، ان میں پہلا لفظ ہے جرموک، دوسرا لفظ ہے جوربین، اور تیسرا لفظ ہے مجلدین، اور چوتھا لفظ ہے منعلین۔ سب سے پہلے سمجھ لیں جرموک کس کو کہتے ہیں۔ جرموک یہ موزے کے نیچے ایک پہننے والی ایک چیز ہوتی ہے کپڑے کی، یا اسی طریقے سے ریگزین کی، کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے۔ مقصد اس کا یہ ہوتا ہے کہ موزوں کو نجاست سے، مٹی وغیرہ سے بچایا جائے، کیونکہ مٹی وغیرہ جو لگتی ہے وہ نچلی سائڈ کے اوپر لگتی ہے، تو جب یہ اوپر پہن لیا جاتا ہے تو پھر نیچے والی سائڈ وہ کور ہو جاتی ہے، تو پھر اس میں مٹی نہیں لگتی، نجاست نہیں لگتی، اس کو جرموک کہا جاتا ہے۔ اوپر والی جگہ تھوڑی سی خالی ہوتی ہے، باقی اس نے سائڈوں سے جرموک نے موزوں کو کور کیا ہوتا ہے۔ تو مسئلہ پہلا یہ ہے کہ ایک شخص نے موزوں کے اوپر جرموک پہن لیے تو پھر اب کیا حکم ہے؟ موزے پہنے تھے، موزوں کے اوپر اس نے جرموک بھی پہن لیے تو اب وہ اس کے اوپر مسح کر سکتا ہے۔ اب ایسا نہیں ہے کہ اس کو مسح کرنے کے لیے جرموک کو اتارنے کی ضرورت ہے یا پھر جرموک کے اوپر مسح نہیں ہوتا، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ بس جو اس نے جرموک پہنے ہوئے ہیں جب اس نے مسح کرنا ہے تو ویسے ہی مسح کر لے گا۔ ویسے عام طور پر جو جرموک ہے اس کا تعلق جہاں پر مسح کیا جاتا ہے اس سطح کے ساتھ ہوتا ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ سطح خالی ہوتی ہے، اس کے اوپر صرف اور صرف موزے ہوتے ہیں۔ لیکن بعض جرموک ایسے بھی ہوتے ہیں جو اس جگہ کو بھی گھیرے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ جیسے بھی جرموک ہوں آپ اس کے اوپر مسح کر سکتے ہیں اور مسح جائز اور حلال ہے۔ اس کے بعد آگے دیکھیں ولا یجوز المسح علی الجوربین۔ جوربین کس کو کہتے ہیں؟ یہ جوربین یہ تثنیہ ہے جورب کی، اور جورب یہ اونی یا سوتی جراب ہوتی ہے، اون کی بنی ہوئی یا سوت کی بنی ہوئی موٹی جراب ہوتی ہے جو کہ سردیوں میں سردی سے بچنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ فرق اس میں یہ ہے کہ جو موزے ہیں وہ تو چمڑے کے ہوتے ہیں، یہ چمڑے کی نہیں ہوتی۔ آیا اس کے اوپر مسح جائز ہے یا اس کے اوپر مسح جائز نہیں ہے؟ تو امام صاحب نے فرمایا کہ اس کے اوپر مسح جائز نہیں ہے جوربین کے اوپر۔ تو یہ فرمایا ولا یجوز المسح، مسح جائز نہیں ہے جوربین پر، الا ایک کنڈیشن اور ایک صورت ایسی ہے کہ جس صورت میں اس پر مسح جائز ہے، بلکہ ایک کے بجائے دو صورتیں ہیں۔ وہ دو صورتیں کون سی ہیں؟ ان یکونا مجلدین، کہ وہ مجلد ہوں یا پھر منعل ہوں۔ پہلے آپ مجلد کو سمجھ لیں، مجلدین یہ تثنیہ ہے مجلد کا، جلد کیا ہوا، مطلب وہ جراب ایسی ہو جس کے اوپر اور نیچے دونوں سائڈ پر چمڑا چڑھا ہوا ہو، چمڑا اور کپڑے کا مکسچر ہو، یا آج کے دور میں ہم کہیں کہ ایسا ریگزین ہو جس پر چمڑا بھی لگا ہوا ہو۔ تو اگر وہ جراب ایسی ہے جس کے اوپر چمڑا ہے اور نیچے چمڑا ہے تو پھر وہ اسی چمڑے والے موضوع کے ہی حکم میں ہے اور اس کے اوپر مسح کیا جا سکتا ہے۔ یہ تو ہو گیا مجلد کا معنی۔ یا پھر یہ کہ وہ منعل ہو، منعلین یہ تثنیہ ہے منعل کا، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے یہ نعل سے ہے، اور نعل کیل کو کہتے ہیں، یا جو گھوڑے کا گدھے کے پاؤں کے نیچے جو کھر لگایا جاتا ہے اس کو بھی نعل کہا جاتا ہے۔ تو مطلب یہاں پر یہ ہے کہ اس کی نچلی سائڈ کے اوپر چمڑا لگا ہو، یعنی وہ جو جراب ہے اوپر والی سائڈ کے اوپر تو وہ کپڑا ہے، اون ہے یا سوت کی بنی ہوئی ہے، لیکن نیچے والی سائڈ کے اوپر اس کے اوپر اگر
چمڑا لگا ہوا ہے، چمڑے کی بنی ہوئی ہے، تو اس کے اوپر بھی مسح کرنا جائز ہے۔ یہ مذہب ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا۔ جبکہ صحیحین کیا فرماتے ہیں؟ صحیحین فرماتے ہیں کہ اگر جرابیں ثقینین ہوں، ثقینین کس کو کہتے ہیں؟ یہ ثقینین یہ جمع ہے ثقین کی، اور ثقین کہتے ہیں موٹی جراب کو۔ اگر وہ جرابیں اتنی موٹی ہیں لا یشفانی کہ اس سے پانی نہ رستا ہو، یہ شفوف سے ہے۔ شفوف کا مطلب چیز کا پتلا اور رقیق ہونا، مطلب یہ کہ وہ جرابیں اتنی پتلی اور رقیق نہ ہوں کہ اگر اس کے اوپر پانی ڈالا جائے تو وہ پانی رس جائے۔ اگر تو ایسی جراب ہے کہ پانی اوپر سے ڈالیں پانی اندر سرایت کر جاتا ہے تو پھر ایسی موٹی جراب کے اوپر مسح کرنا جائز نہیں ہے۔ اگر ایسی جراب نہیں ہے تو پھر مسح کرنا جائز ہے۔ اچھا، اس میں اب جو تفصیل ہے نا، تفصیل آپ نے سمجھنی ہے۔ تفصیل اس میں یہ ہے کہ صاحبین امام صاحب سے اختلاف کرتے ہیں جوربین کے متعلق۔ امام صاحب کا تو مسئلہ تھا نا کہ جوربین پر مسح دو صورتوں میں جائز ہے کہ وہ جوربین یا تو مجلد ہوں یا پھر منعل ہوں۔ صاحبین فرماتے ہیں کہ نہیں، یہ کوئی ضروری نہیں ہے مجلد یا منعل ہوں، اس کے علاوہ بھی جورب یعنی جراب کے اوپر مسح کیا جا سکتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ وہ جراب اتنی موٹی ہو کہ اس کے اوپر اگر پانی ڈالا جائے تو پانی نیچے کو سرایت نہ کرے۔ تو فقہاء نے آج کے دور کے اعتبار سے 3 شرطیں لکھی ہیں۔ یہ 3 شرطیں جس جراب کے اندر پائی جائیں گی اس جراب پر تو آپ مسح کر سکتے ہیں، اور جس جراب میں یہ 3 شرطیں نہیں پائی جاتی اس پہ آپ مسح نہیں کر سکتے، چاہے تینوں نہ پائی جائیں یا ایک نہ پائی جائے یا 2 نہ پائی جائیں۔ وہ 3 شرطیں آپ سمجھ لیں، پھر مسئلہ سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ پہلی شرط تو اس میں یہ ہے کہ وہ موٹی جراب ہو کہ اس سے پانی نہ رستا ہو، جو یہاں پہ لکھی بھی ہے ثقین، اتنی موٹی جراب ہو کہ آج کے دور میں آپ یہ سمجھیں کہ وہ واٹر پروف جراب ہونی چاہیے۔ آپ اوپر پانی ڈالیں تو پانی سرایت کر کے رس کے اندر کی طرف نہ آئے، یہ پہلی شرط ہے۔ دوسری شرط اس کے اندر یہ ہے کہ پاؤں پر بغیر کسی سہارے کے کھڑی ہو۔ یہ نہیں کہ وہ بٹن لگائیں تبھی کھڑی ہو سکتی ہے، بٹن نہ لگائیں تو وہ کھل جائے گا، پاؤں سے نکل جائے گا موزہ، ایسا نہیں، یہ جراب پاؤں سے نکل جائے گی، ایسی نہ ہو، بلکہ کسی بٹن کے بغیر کسی زپ کے بغیر بھی وہ پاؤں پر کھڑی رہ سکے، جراب ایسی ہونی چاہیے۔ 2 شرطیں۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ آپ اس کو پہن کر 1 میل تک اگر آپ پیدل چلیں تو آپ پیدل چل سکیں، وہ جراب پھٹے نہ۔ تو اگر یہ 3 شرطیں ہوں گی تو پھر اس جراب پر بھی مسح کرنا جائز ہے۔ اگر یہ 3 شرطیں نہیں ہیں تو پھر ایسی جراب پر مسح کرنا جائز نہیں ہے، چاہے 1 شرط نہ پائی جائے، چاہے 2 شرطیں نہ پائی جائیں، چاہے 3 شرطیں نہ پائی جائیں۔ تو آج کل میں جو ریگزین کے موزے بڑے مشہور ہیں اور عام طور پہ یہی استعمال ہوتے ہیں، کم وزن بھی ہیں اور قیمت میں بھی یہ بہت مناسب اس کی قیمت ہوتی ہے، تو اس کے متعلق بھی یہی حکم ہے کہ اگر اس میں یہ 3 شرطیں پائی جاتی ہیں تو پھر تو اس ریگزین کے موزوں پر بھی مسح کیا جا سکتا ہے۔ اگر یہ 3 شرطوں میں سے کوئی 1 شرط نہیں پائی جا رہی، یا 2 شرطیں نہیں پائی جا رہی، یا تینوں شرطیں نہیں پائی جا رہی، تو پھر اس صورت میں ریگزین کے موزوں پر بھی مسح کرنا جائز نہیں ہوگا۔ یہاں پر جو تھا انہوں نے ایک شرط کا ذکر کیا ہے، وَقَالَ يَجُوزُ إِذَا كَانَ ثَقِيلَيْنِ لَا يَشُفَّانِ، کہ وہ موٹی جراب ہو کہ وہ رستی نہ ہو۔ تو روایت میں آتا ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے وفات سے کچھ دن پہلے صاحبین کے مذہب کی طرف رجوع کر لیا تھا، تو اب فتویٰ اسی مذہب کے اوپر ہے کہ جو جورب ہے اس کا مجلد یا منعل ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ اگر وہ ثقین اتنی موٹی ہو اور وہ 3 شرطیں اس میں پائی جاتی ہیں تو ہر ایسی جراب کے اوپر مسح کرنا یہ جائز ہے۔